بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبوتر جسے ایک معصوم پرندہ سمجھا جاتا ہے، یہ بہت خوبصورت اور دلکش پرندہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ اسے گھروں میں بھی پالتے ہیں۔ کبوتر وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور کوا وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کوے کو برا سمجھتے ہیں، اور کوا بھی ہر وقت لوگوں سے ڈرا رہتا ہے، جبکہ کبوتر لوگوں سے مانوس ہیں اور لوگ بھی اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، بشرطیہ کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام کر کے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے گھر میں پرندے پا رکھے تھے، لیکن نبی پاک نے ان کو منع نہیں کیا۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اسی لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اسی لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بددعا لگنے کا خدشہ ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کا پسندیدہ رہا ہے، اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بددعا دے سکتا ہے، لہذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کی پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں، جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کبوتر کا جو پر جڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو حکم دیا کہ وہ جائے اور زمین کا جائزہ لے کر آئے کہ زمین پر کتنا پانی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوا وہاں سے اڑ کر گیا تو اسے کوئی مردار مل گیا، اور کوا اس مردار کو کھانے میں مشغول ہو گیا اور واپس پلٹ کر نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ کبوتر زیتون کے درخت کا ایک پتا لے کر حاضر ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی ابھی بالکل ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ دن بعد کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ جب کبوتر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو اس کے پاؤں میں کیچڑ لگا ہوا تھا، جسے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی زمین جذب کر گئی ہے، لیکن کیچڑ ابھی باقی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس ذہانت سے بہت خوش ہوئے اور کبوتر کو امن و سلامتی کی دعا دی۔
یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ لوگ آج بھی کبوتر کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔